اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہم انسان جب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں کچھ لمحات جو ہوتے ہیں ہماری زندگی کے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اور کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں بھی خوبصورتی ہی ہوتی ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اتنے ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی بھی آزمائش آتی ہے، خواہ مال کی طرف سے ہو، خواہ اولاد کی طرف سے ہو، خواہ اور کوئی ناگہانی آفات ہوں، صحت ہو، بیماری ہو، اس طرح سے یہ چیزیں ہماری زندگی میں چلتی رہتی ہیں۔ تو اس ضمن میں یہ ہے کہ ایک مومن کا جو طرز عمل ہے نا وہ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بار بار یہی کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خاص طور پر کلیئرلی یہ کہا ہے کہ میں انسان کو، مومن کو میں آزماؤں گا، اس کی جان سے، اس کے مال سے، اس کی اولاد سے، اور اس طرح سے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اسی طرح سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ میں نے تو ابھی تمہیں آزمایا نہیں۔ یہ میں کچھ آیات کا مفہوم، سادہ سا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ تو پھر اس طرح کی صورت میں انسان کیا کرے وہ نا جب مشکل آ ہی جائے تو اس کا بہت سادہ سا حل ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے ہاتھ پاؤں توڑ کے نہ بیٹھ جائے، وہ اپنے حد تک اپنے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ پھر اس سے پہلے ایک چیز بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی اس مصیبت کی یا اس پریشانی کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا وہ مادی وجوہات ہیں؟ کیا وہ روحانی وجوہات ہیں؟ کیا وہ اولاد کی طرف سے ہے یا وہ مال کی طرف سے ہے؟ یہ نقطہ بہت ضروری ہے کہ پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر مال کی طرف سے ہے، اس میں کمی بیشی ہے، تو انسان اس بارے میں اپنے آپ کی اس طرح سے تربیت کرے کہ وہ کم میں گزارا کرنے کی کوشش کرے۔ سب سے پہلے اپنے اخراجات کو کم کرے اور وسائل کو بڑھانے کی کوشش کرے۔ یہ بھی ساتھ ضروری ہے، آج کل کے دور میں یہ ضروری ہے۔ اگر اولاد کی طرف سے ہے کوئی پریشانی کہ وہ نافرمان ہے یا کوئی اس طرح سے بات ہے، تو بہت زیادہ انہیں کہنے اور سننے سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ شفقت کا رویہ کرے، اخلاق زیادہ دکھائے، ان کی کمزوریوں کو اگنور کرے، اور بار بار ٹوکنے کی بجائے نا ان کو اپنے عمل سے اس طرح سے ان کو ڈھارس دے، زبانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، کیونکہ اس طرح سے اولاد کی طرف سے کئی دفعہ انسان کی بہت بڑے ٹیسٹ آ جاتا ہے انسان کو۔ اور بہتر یہ ہے کہ جو اس جو ہے نا مختلف قسم کے شعبہ جات میں ان کے ماہرین بھی ہیں، ماہر نفسیات بھی ہیں، ان سے بھی کنسلٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے اپنے شعبے کے ماہر ہوتے ہیں۔ ان سے مشورہ لے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، پھر اسی طرح سے چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے نا ان کے پہلے پریکٹیکل حل ڈھونڈے۔ حل ڈھونڈنے کے بعد پھر یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، کیونکہ یہ والا نقطہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں میں کہہ رہی، یقین کریں یہ بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سیکھا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی، تو آپ اپنی حد تک اس کو وسائل، اس میں اگر ضرورت ہوتے تھے تو اس کو اختیار کرتے تھے، پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ صرف دعا ہی کرتے تھے، نہیں۔ میں ایک مثال دیتی ہوں کہ جب جنگ بدر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، صحابہ کی تربیت کی تھی، ان کو لے کے میدان میں آ گئے تھے، اور جتنے بھی تھے صحابہ 313 تھے اور وسائل بھی کم تھے، پھر اس وقت آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے دعا کی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ آپ دعا کرتے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق آئے، اور انہوں نے آپ کی چادر بھی کندھے سے ڈھلک رہی تھی، تو انہوں نے آپ کی چادر ٹھیک کی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ تو مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، اللہ بھلا کرے گا، یعنی نا انہیں ایک تسلی دی کہ آپ نے کافی دعا کر لی ہے۔ تو آپ نے اس طرح سے نا دعائیں کی، پھر اس وقت دعائیں کی۔ اور اس کے علاوہ آپ کا کیا معمول تھا؟ کوئی بھی پریشانی آتی تھی نا تو آپ 2 نفل نماز پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ وہ میں آپ کو ضرور سجیسٹ کروں گی کہ آپ دعائے حاجت اس کو کہتے ہیں، وہ آپ ضرور پڑھا کریں۔ اگر اللہ رحم کرے کبھی کوئی پریشانی آ جائے نا، کیونکہ یہ آپ کا معمول تھا، آپ کی سنت تھی، وہ دعا کچھ اس طرح سے ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ آپ اس کو نا ایک دفعہ سے یہ دعاؤں کے نا لیفلیٹس ملتی ہیں، وہ اپنے ساتھ رکھیں، مختلف موقع کی دعائیں بھی ہیں، صبح شام کی دعائیں بھی ہیں، ذکر اذکار بھی ہیں، تو یہ ضرور یہ انسان مانگے۔ پھر اگر کسی مسئلے میں سمجھ نہیں آ رہی ہے نا، تو وہ بھی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہیں، وہ بھی سنت کی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، کہ یا اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا اور اس طرح کے معاملات میں میری صحیح رہنمائی فرما۔ ہمیں تو ادھر ادھر یقین کریں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم قرآن پکڑیں، اس سے ہم ہدایت اخذ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھیں، وہاں سے دیکھیں، آپ دیکھیں کہ آپ خوشی میں کیا کرتے تھے، ہم یہ دیکھیں کہ آپ غمی میں کیا کرتے تھے، آپ کا کیا معمول تھا، آپ نے کیا دعائیں پڑھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے آئے، انہوں نے پوچھا کہ اے نبی کیا میں آپ کے لیے اللہ سے کوئی بات کروں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نا، وہ میرے حال سے واقف ہے، وہ میرے لیے بہت بہتر کرے گا۔ تو اس وقت بھی مطلب سارے نبیوں نے دعائیں کی مانگی۔ پھر اسی طرح سے جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ان کو اس طرح سے نگل لیا تھا جب مچھلی نے، تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم مسلمانوں کے لیے تو بہت بہت آسانیاں ہیں، یقین کریں اگر ہم دیکھیں نا تو ہمارے پاس ہدایت کا نور کا، میں کہتی ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے، نور کا مینار ہے، ہدایت کا سمندر ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، برہان ہے، خوبصورتیاں ہیں، رحمتیں ہیں، بس کمی ہمارے اندر ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے فیض کیسے حاصل لیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم اس ہدایت اور روشنی سے ہم اپنے لیے بھی اپنے سینوں کو منور کریں، اپنے دلوں کو منور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے، اور اس طرح سے ہم مطلب بجائے یہ کہ ہم پریشان ہوں، ہم حالات کی بہتری کے لیے عملی کوششیں بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ بھی کریں۔ یہی نبیوں کا دستور تھا اور یہی ہم نے اپنانا ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ کہنے اور سننے سے زیادہ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں لائیں، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو مضبوط کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو مضبوط کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر جتنا ہم عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا کنیکشن اور مضبوط ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو آپ میرے نبی کا اتباع کرو۔ تو اس راستے سے ہم بہت جلد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو بھی پا سکیں گے، اور ہماری پریشانیاں بھی پرے کاہ کی طرح اڑ جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، ہر طرح کی پریشانیاں دور کرے اور اپنی رحمتوں میں اور اپنی خیریت میں اور اپنی عافیت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر خصوصی رحمت کی نظر کرے، ظالموں کا زور توڑ دے، اور یہ کہ مسلمانوں کو سر بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام۔